بالوں کو کلر کرنے کی شرعی حیثیت۔ میں 15 سال کی تھی، تب سے میرے بال سفید ہو رہے ہیں۔ ابھی میری عمر 33 سال ہے، میں سر میں مہندی لگاتی ہوں لیکن اس سے سرخ بال ہو جاتے ہیں۔ کیا بالوں میں کلر لگا سکتی ہوں؟ اگر لگا سکتی ہوں تو کون سی کمپنی کا؟ سبحان اللہ، کمپنیاں بھی میں بتاؤں آپ کو۔ 40 سال جب تک آپ کی ایج نہیں ہو جاتی آپ کالا کلر بھی لگا سکتی ہیں، کیونکہ یہ جو حدیث میں کالے بالوں سے منع کیا گیا ہے نا، بالوں کو کالا کرنے سے، بالکل بلیک کرنے سے، اس کی وجہ ہے تغییر خلق اللہ کی تخلیق کو بدلنا، بڑھاپے کو چھپانا۔ تو 40 سال سے پہلے بڑھاپا نہیں ہوتا، تو اس لیے اس میں بال اگر سفید ہو گئے تو بیماری ہے، اور کالا کر لینا ایک بیماری کا ازالہ ہے، یعنی اس عیب کا ازالہ ہے۔ تو اس لیے آپ کو 40 سال تک لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور 40 سال کے بعد پھر براؤن کلر لگائیں، بلیک نہ لگائیں۔ آپ ریڈ اگر برے لگ رہے ہیں تو براؤن لگا لیں، لیکن اتنا براؤن کہ وہ دیکھنے میں کالے ہی لگ رہے ہوں، بالکل بلیک جیسے ہی ہوں، وہ براؤن بھی جائز نہیں ہے۔ کیا خواتین بالوں پر گولڈن کلر کر سکتی ہیں؟ کیا بالوں پر گولڈن کلر کیا جا سکتا ہے جبکہ نیت اپنی اور اپنے شوہر کے لیے زینت کی ہو؟ نیز کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بنت عبداللہ۔ جی، گولڈن کلر بالوں کے لیے جائز ہے، بلکہ 40 سال سے پہلے تو بلیک کلر بھی جائز ہے، اور 40 سال کے بعد جو ہے وہ بلیک کلر کے علاوہ وہ کلر جو بالوں کے ہوا کرتے ہیں، گولڈن ہو گیا، ریڈ ہو گیا، یہ کلر بھی جائز ہیں۔ ریڈ بالکل بلیک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی یہ رہا یہ مسئلہ کہ کلر کر لیا تو وضو ہو جائے گا، تو وضو کا تعلق کلر سے ہے کہ آپ نے کلر اگر ایسا لگایا ہے کہ اس میں پانی نہیں جاتا، کوئی ایسا کیمیکل ہے، تو پھر تو وضو نہیں ہوگا، نہ غسل ہوگا۔ اور اس کا ایک تجربہ آپ کر کے دیکھ سکتی ہیں کہ ایک کاغذ پہ وہ کلر لگائیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کو ہٹائیں کہ اس کا صرف کلر رہ جائے، یعنی وہ کیمیکل لگایا، ہٹایا تو دیکھا صرف کلر رہ گیا ہے، تو اس کاغذ پہ آپ نے پانی کا قطرہ ٹپکانا ہے۔ اگر وہ پانی کا قطرہ نیچے جذب ہو رہا ہے، اس کلر کے آر پار گزر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کے اندر پانی جا سکتا ہے، تو پھر ایسا کلر اگر بالوں پہ لگائیں یا ہاتھ پہ لگائیں تو وضو ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے یہ دیکھا کہ وہ پانی کا قطرہ اوپر ہی پڑا ہوا ہے، نیچے جذب نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب اس کی ایک لیئر ہے جو اوپر تہ جو ہے جم جاتی ہے۔ اور بالوں کو مستقل اسٹریٹ کروانا، میرا ننیال آپ کے عزیز شہر سہارنپور میں ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بال باریک ہونے کے سبب الجھتے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ میں، اچھا آگے بتایا کہ یہ دہلی سے ہیں۔ میرے بال باریک ہونے کے سبب الجھتے بہت زیادہ ہیں، سلجھانے میں مشکل پیش آتی ہے، کیا میں بالوں کو مستقل طور پر اسٹریٹ کروا سکتی ہوں؟ طیبہ صاحبہ دہلی سے۔ جی ہاں، بالوں کو اسٹریٹ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ یہ فرقہ وارانہ قسم کا خطرناک سوال ہے، آگ لگ جائے گی اگر اس سوال کا میں نے جواب دیا، اس لیے میں ایک سوال گلفشاں صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں، ان کا سوال میں شارٹ کر رہا ہوں۔ بوڑھی عورت پر عدت، بوڑھی عورت پر عدت کیوں واجب ہے؟ حائضہ عورت کے لیے تو عدت کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، مگر بوڑھی عورت یا جسے حیض ہی نہ آتا ہو، اس پر عدت کیوں ہے؟ شگفتہ صاحبہ انڈیا سے۔ اللہ میاں نے فرض کی ہے بھائی عدت، ہم کیا کریں کہ کیوں ہے؟ ہمیں تو ہر حکم کی حکمت کو تو سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے۔ اگر نابالغ بچی پر بھی عدت واجب ہے، اگر اس کا نکاح ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے واللائی لم یحضن، تو ان لڑکیوں پر بھی عدت واجب ہے جن کو ابھی مینسز آنا شروع ہی نہیں ہوئے ہیں، وہ 3 مہینے کی عدت گزاریں گی، حالانکہ وہاں بھی حمل ٹھہرنے کا امکان نہیں ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کو حیض کا امکان ہی ختم ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ تو جو طلاق کی عدت ہے اور موت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو یہ اللہ نے احکام دیے ہیں، ان میں اگر حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو بس اللہ کا حکم ہے۔ بہت سے علماء نے بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں، ایک بڑی حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ شوہر کا احترام عورت کے دل میں ڈالنا، یعنی اسے یہ باور کرانا کہ تم سے ایک نعمت چھن گئی ہے، تو اس لیے تم اتنے دن سوگ میں رہو گی۔ سوگ کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہندوؤں میں تصور ہے کہ بہت ہی گندی میلی کو چلی، یہ تو نہیں ہے اسلام میں۔ ظاہر ہے کہ زینت اختیار نہیں کرے گی، کپڑے تو پراپر جیسے صاف ستھرے پہنتی ہے پہنے گی، لیکن خوشبو کا استعمال، میک اپ، چوڑیاں، یہ زینت اختیار نہیں کرے گی۔ تو اس میں ایک بڑا مقصد عورت کو یہ تصور کرانا بھی ہے کہ شوہر کی نعمت چھینی ہے تم سے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب چھینی گئی تو اب اس کو یہ احساس دلانے سے کیا فائدہ؟ یہ فائدہ ہے کہ معاشرے میں دوسری عورتوں کو احساس ہوگا کہ شوہر ایک بہت بڑی نعمت ہے، جب وہ چھن جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ عورت کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اتنا عرصہ تک سوگ میں رہے. سوگ کا مطلب یہ نہیں کہ روئے پیٹے ہائے ہوئے کرے, مطلب یہ کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے, زینت اختیار نہ کرے, کیونکہ اب اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. تو نکاح کرنا حرام ہے, لہذا وہ چیز جو مردوں کو اس کی طرف مائل کرے نکاح کے لیے وہ چیز بھی حرام. تو زینت سے مرد مائل ہوں گے اس کی طرف شادی کے لیے, تو وہ میلان کا دروازہ بھی اللہ نے بند کیا ہے. تو اس میں نسب کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایک شوہر کا حق بیان کرنا بھی مقصود ہے, تاکہ عورتیں جن کی میاں زندہ ہیں ان کی تھوڑی قدر کر لیں. اور جب یہ خاتون کا میاں مر گیا, انہوں نے عدت پوری کی, جب کہیں اور شادی کریں تو پھر اس نئے والے میاں کی قدر کریں. یہ تو اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے. باقی پوری حکمتیں تو ظاہر ہے اللہ ہی جانتے ہیں, ہم اللہ کے حکام کے مکلف ہیں, جس طرح ہمیں کہہ دیا ہم اس طرح حکم کو فالو کریں گے. یہ جو آج کل نئے نئے پروفیسر ٹائپ کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں, حکمتیں نکال کے شریعت کے حکام ہی کی دھجیاں اڑا دیں. جیسے غامدی صاحب نے تو کہا کہ اگر الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ حمل نہیں ہے تو اگلے دن ہی گھر سے باہر نکل جائے, کیونکہ اب بچہ تو نسب میں تو اشتباہ ہو نہیں سکتا. تو یہ بالکل 100% غلط بات کی غامدی صاحب نے. اس پر میں نے کلپ بھی ریکارڈ کروایا ہے کہ قرآن نے تو ان عورتوں کو بھی عدت گزارنے کا حکم دیا جن کو حمل ٹھہرنے کا سرے سے امکان ہی نہیں ہے, تو ان کو بھی عدت گزارنے کا حکم دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عدت کا مقصد محض نسب کی حفاظت نہیں ہے, اور بھی کچھ مقاصد ہیں شریعت کے. دیکھیں, عورت کا میاں باپ مر جائے تو 3 دن سو گئے, بھائی مر جائے 3 دن سو گئے, بیٹا مر جائے 3 دن سو گئے, شوہر مر جائے 4 مہینے 10 دن. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کی نظر میں عورت کے لیے میاں کی کوئی ویلیو ہے. تو جب اللہ کی نظر میں ہے تو خواتین کو بھی اپنے میاں کو کوئی ویلیو دے دینی چاہیے, اس سے ثواب ملے گا انشاءاللہ. مولانا طارق جمیل صاحب نے داڑھی پر کلر لگایا ہوا ہے, یا ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ ویڈیو میں ان کی داڑھی کالی لگتی ہے, میں ان سے کئی دفعہ ملا ہوں, ان کی داڑھی پہ بلیک کلر نہیں ہے, براؤن کلر ہے. کیمرہ جو ہے نا کلر ہی چینج کر دیتا ہے, کیمرے کے تو اپنے کلر ہوتے ہیں نا, تو ان کی داڑھی بلیک نہیں ہے بلکہ تو براؤن کلر لگانا جائز ہے. کئی دفعہ ملا ہوں تو بالکل الگ کلر نظر آ رہا ہوتا ہے, جو کیمرے میں تو بلیک نا, ویسے جب ملو تو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ بلیک کلر نہیں ہے, براؤن کلر ہے. تو کلر لگا سکتے ہیں اور داڑھی کو رنگین بھی کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے والد کو جب دیکھا کہ سفید داڑھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس رنگ کو تبدیل کر دو, لیکن کالے رنگ سے بچو, تو آپ نے ترغیب دی. تو اور خاص طور پہ علماء کے لیے تو یہ اس لیے بھی اور زیادہ مستحب ہے کہ دیندار لوگوں کی اگر پرسنالٹی ایک زیادہ دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں نا, تو بات اثر بھی انسان کی شخصیت کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے. دیکھو تمام پیغمبر خوبصورت آئے ہیں, کوئی پیغمبر بدصورت نہیں بھیجے اللہ نے, کیونکہ شکل و صورت کا بڑا اثر پڑتا ہے. یہ نیچر ہے انسان کی. گورے پتہ ہے کیا کہتے ہیں, خوبصورت لوگوں کا کامیاب ہونے کا چانس بدصورتوں سے زیادہ ہے, ان کو لوگ جلدی قبول کر لیتے ہیں. حالانکہ اس کا عمل سے تعلق نہیں ہے, لیکن ایک انسانی نیچر ہے. تو اب کوئی بدصورت ہے تو بھائی وہ دوسرے طریقے سے اعمال میں خوبصورتی پیدا کر کے اس کو پورا کر لے. قد چھوٹا ہے آپ کا تو آپ اعمال ایسے کرو جن کا قد بہت اونچا ہو, تو اس طرح سے تلافی ہو سکتی ہے. قد بھی چھوٹا ہے, شکل بھی اچھی نہیں ہے, اعمال بھی ٹھیک نہیں ہے, باتیں بھی گندی ہیں, پھر معاشرے میں آپ بچپن میں کہتے تھے نا, کوئی الٹی سیدھی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں یار شکل اچھی نہیں ہے تو بات تو اچھی کر لیا کرو. چلو شکل تو اللہ نے بنا لی, بات تو خود سوچ کے کر رہے ہو نا. یہ بڑا بچپن میں ملفوظ چلتا تھا. تو قدرت کی طرف سے ایک آزمائش ہے. وہ عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے تھے, چھوٹے قد تھے, پنڈلیاں اتنی باریک تھیں کہ شلوار تھوڑا نیچے رکھتے تھے تو پنڈلیاں نظر نہ آئیں, لیکن علم میں اتنا کمال پیدا کیا کہ حضرت عمر جو اونچے قد کے تھے نا, حضرت عمر کی تو بڑی پرسنالٹی تھی, جب کوفہ سے حضرت ابن مسعود چل کے آتے مدینہ, حضرت عمر ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے ہیں کنیف ملیا علما, چھوٹے سے قد کا آدمی علم سے بھرا ہوا ہے. صحیح ہے نا, علم کے لحاظ سے اسپیس بہت ہے, علم سے بھرا ہوا ہے. تو اس طرح سے تلافی کرنی چاہیے, کیونکہ جو خوبصورت ہے اگرچہ اعمال اچھے بھی نہ ہوں, لیکن پھر بھی لوگ بعض دفعہ خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کر لیتے ہیں, تو اس کے پاس ایک آپشن ہے. ٹھیک ہے نا, جو بیچارہ خوبصورت نہ ہو پھر اعمال بھی اچھے نہ ہوں, اس کی ناکامی کا چانس زیادہ ہوتا ہے. اور اگر اعمال اچھے کرے گا تو اللہ اس کی میں اگر خوبصورتی نہیں ہے تو اس کی بھی تلافی قیامت کے دن کر دے گا, اس کے نعم البدل عطا کرے گا اس کو قیامت کے دن. تو علماء کو چاہیے ویسے بھی اپنا پرسنالٹی کا بہت زیادہ خیال کریں تاکہ لوگوں پر ان کی بات زیادہ اثر کرے.